اللہ کا غصہ اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارا غصہ ہمارے اختیار میں کبھی بھی کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہیں ظاہر کرتے ہیں، جوروں پر ظاہر کرتے ہیں، باس کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، لیکن غصہ ضرور آتا ہے۔ ارے ہے کہ نہیں بھائی؟ جورو کون کمزور ہے اس کے اوپر غصہ دکھاتا، پورا ایران توران کی ماں کی بھانا کی سب کے گالیاں دیتا، غصہ آ گیا سو مرد بنے کو کہاں نکال رہا سو جورو کے اوپر۔ جوروں پر ظلم کرنا بند کرو، بہت ساری شکایتیں آ رہی ہیں۔ ایک فون تو ایسا آیا کہ حضرت جمعہ ہمارے شوہر کہاں رہے تو بھی فاطمہ کو چاہتی، کہاں رہے تو بھی فاطمہ مسجد کو چاہتی سو رہیں گا بھی، انہوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ نہیں کی، اب بھی آئی نہیں کی، بہرحال لیکن بڑا ظلم دیتی ہیں حضرت، ذہنی ٹینشن بہت دیتی، ذہنی ٹارچر بہت کرتی، مجھے مار ڈلے تو مارا کھا لیتی ہوں لیکن ذہنی ٹینشن برداشت کرنے ہو رہا نہیں۔ ایک بار زہر پی لینے کا من کرتا، بہت سوچ سمجھ کر فون کر رہی ہوں، ذرا بولو حضرت، اب یاد آیا تو بول دلیا۔ دیکھو بھائی، بیوی اللہ رب العزت نے تسکین کے لیے بنائی ہے، سکون قلب اور سکون دماغ کے لیے بنائی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ عورتوں کی زبان تھوڑی کیا ہوتی ہے، چرب ہوتی ہے، چرب زبانی ہوتی ہے، وہ تو فطرت ہے عورتوں کی، اس پر کیا بھی ہمیں کرنے ہوتا نہیں، نہ تو پورا سسٹم ان انسٹال کر کو پھر انسٹال کرنا اب وہ ہمارے طاقت میں ہے۔ ارے بھائی ان انسٹال کر سکتی، کون کرنا؟ وہ اللہ کرنا، اللہ نہیں کر رہا تو مطلب کیا؟ اس کی فطرت ہو، تمہیں نہیں بدل سکتے، اسے برداشت کر لو۔ لیکن ایسے جملے کا سنا کہ جس کی وجہ سے وہ عورت خودکشی کے لیے تیار ہو جائے تو سوچ لو تمہارے پیٹوں میں بھی بیٹیاں ہوں گی، اور کبھی نہ کبھی وہ بہائی جائیں گی، وہ کسی اور گھر کی زینت بنیں گی۔ اگر تمہارا داماد تمہاری بیٹی کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرے، کیا تم برداشت کرو گے؟ بس اتنی بات سوچ لو، اپنی بیویوں پہ ظلم ختم ہو جائے۔ میری بیٹی کے ساتھ اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو میں برداشت کروں گا؟ نہیں کروں گا؟ نہیں کروں گا۔ تو پھر میری بیوی کا باپ کیسے برداشت کرے، اس کی ماں کیسے برداشت کرے؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، میری طرف سے ایک وصیت قبول کرو، ایک نصیحت قبول کرو کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا تو پانی، شربت۔ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے ہمارے ہی ٹمکر کے ایک علاقے میں کچھ عورتیں 90-60 لے رہی کہتے، کیا کیا سننا پڑ رہا رے بابا ٹمکر میں یہ، ہاں عورتیں پینا سیکھ گئی ہیں۔ وہ دھیڑواڑے میں پیتی تھی وہ الگ بات ہے، مسلمان گھرانوں سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ تھوڑا پیسہ آتے ہی پینا سیکھ گئی۔ یہ پیسہ ایسی چیز ہے، جب تک پیسہ نہیں، اللہ رسول مسجد مدرسہ، پیسہ آتے ہی مسجد مدرسہ سب گیا، ڈائریکٹ بڑے بڑے ہوٹلاں، 5 اسٹار ہوٹلاں لہب کو جاتی سو، کنیگل میں لہب ہوٹل کھلے، میں بھی گیا تھا، وہاں جا کو عورتیں فوٹو لے رہی، سیلفیاں لے رہی، کیا کیا کی ننگا ناچ چل رہا ہے۔ یہ پیسہ ایسی چیز ہوتا ہے انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے۔ بہت کم بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پیسے کا صحیح استعمال کرتے ہیں، ورنہ تو نیا مالدار بہت جلد خراب ہو جاتا ہے، نیا مالدار بہت جلد خراب ہو جاتا، یعنی اللہ کے حکموں سے، نبی کی سنتوں سے، اسلامی کلچر سے بہت جلد ہٹ جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ایسے مال سے جس کے بعد بے دینی آئے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ایسے مال سے بچا
اور ایسے مال کے شر سے بچا جس کے بعد میرے اندر بے دینی آ جائے. ایسا مال ضروری نہیں ہے. ایک ٹائم کھائیں, 2 ٹائم بھوکے رہیں, لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو مرتے ہی سیدھا انشاءاللہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. لیکن جو ہم اللہ کا دیا ہوا کھائیں اور اسی کی ناشکری اور اسی کی بنائی ہوئی زمین پر اترا کر چلیں اور مظلوموں پر ظلم کریں, تو پھر ایسے مال سے پناہ مانگنی چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو, حسن سلوک سے پیش آؤ, محبت سے پیش آؤ, الفت کے ساتھ پیش آؤ. جیسے تمہاری بیٹیاں شادی ہو کر کسی اور گھر کی امانت بننے والی ہیں, ویسے ہی تمہاری بیوی کسی اور گھر سے رخصت ہو کر آئی ہے. اپنی ساری خواہشات, اپنی ساری ضروریات اور اپنے ساری تمناؤں کو پیچھے چھوڑ کر تمہارے مکان کو گھر بنانے کے لیے آئی ہے اور تمہارے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے آئی ہے. تمہارے لیے کیسے روا ہو سکتا ہے کہ تم اس کے ساتھ بدسلوکی کرو, اسے مارو, اسے پیٹو؟ یہاں تک بھی بدبختوں کی کہانیاں سننے میں آئی کہ ایک شوہر بیڑی پی کر, سگریٹ پی کر بیوی کی پیٹھ کو داغتا ہے. شرم کی ساری حدیں پار کر دی گئی, اخلاق سے گری ہوئی حرکتوں کی حدیں پار کر دی گئی. سگریٹیں پی کر عورتوں کو لگاتے ہیں. مرد ہے, ہجڑا ہے. میں کہتا ہوں تو لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے, کیا رے ممبر پر بیٹھ کو ایسا بولا ویسا بولا. کول ڈاؤن. مجھے یہ سب سن کر جلدی غصہ آتا ہے بھائی, تھوڑا سینسیٹیو ہوں, معاف کریں. اللہ نے ایک بہت بہترین رشتہ بنایا ہے دنیا میں میاں بیوی کا. میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ غم گساری, محبت, ایک دوسرے کا ساتھ, ایک دوسرے کی کیئر, ایک دوسرے کا ساتھ, یہ بہت معنی رکھتا ہے. اکیلے انسانوں کو پوچھو کیا بیتتی ہے ان پر, جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں یا جن کی ہو کر ٹوٹ گئی ہیں, ان سے پوچھو کہ شادی کیا معنی رکھتی ہے. دیوانے ہو گئے, کو ڈپریشن کے شکار ہو گئے لوگ. بیوی نہیں ہے, ڈپریشن, ادھر بیوی ڈپریشن میں, ادھر شوہر ڈپریشن میں. پاگل بھی ہو جاتے ہیں بسا اوقات. اور حرام کر کر کب تک حرام کرے گا, کب تک حرام کا سہارا لے گا؟ ایک دن تو تھکے گا نا, تب پھر تجھے بیوی یاد آئے گی. عورت بھی شوہر کو چھوڑ کر کب تک حرام کا سہارا لے گی؟ ایک دن شوہر یاد آئے گا. یہ سسٹم ہے. اللہ نے حلال میں ہی سکون رکھا ہے, حرام میں سکون نہیں رکھا. تو جن کو اللہ نے بیویاں دی ہیں ان کی قدر کریں, اور بیویاں بھی اپنے شوہروں کی قدر کریں. ایسا نہیں روٹی 2 طرف پکی تو کھانے کے قابل ہوتی ہے, ایک طرف پکا کو دے دو لیتے, سالنا چاہے گریوی کیسی بھی ہو لیکن روٹی کھانے کا من نہیں ہوگا. بیوی شوہر کی قدر کرے, شوہر بیوی کی قدر کرے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزارے. آئندہ سے مجھے یہ کمپلینٹ نہیں آنی چاہیے نوجوان شادی شدہ جوڑوں کی طرف سے کہ میرا شوہر ایسا کر رہا, میرا شوہر ویسا کر رہا. کرتی سو تمہیں, فونا کسے آتی سو کہ میں پڑھایا تھا نکاح, پڑھایا بھی رہیں گا لیکن کر رہا سو کون ہے؟ واہ رے بچے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. نوجوانوں سے میری خاص اپیل ہے کہ اگر تمہاری شادیاں ہو گئی ہیں تو تھوڑا صبر, تھوڑا پیشنس اور ہمت, استقلال سے اپنی بیویوں کی ذمہ داریاں ادا کرو. مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھے. جو ذمہ داری سے بھاگے وہ مرد ہو نہیں سکتا. تیری بھی ہونے والی ہے, یاد رکھ لے. جتنے نوجوانوں کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ یاد رکھیں, ذمہ داری اٹھانا سیکھو, محنت مزدوری کر کے کما کر ان کے حقوق اور ضروریات پوری کرنا سیکھو. بھاگنا مردانگی نہیں ہے. بعض نوجوان کیا کرتے ہیں, 2-2, 3-3 دن غائب ہو جاتے ہیں. کہاں گیا, کام بھی نہیں, کیا لایا, کیا بھی نہیں, کیا بھی نہیں. پھر لگا جا کو گھر میں چپکے تو بھی 2 آنسو بھاگو, کمانے چھوا نہیں, کیا بھی کام ملا نہیں کتا. سب ناٹک ہے.
محنت مزدوری کی نیت ہے, اللہ ضرور راستے کھولیں گے, کریں گے انشاءاللہ.